السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں، بزرگی، بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تن تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعد وہ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے سبھی برگزیدہ بندوں پر، انبیاء پر، اولیاء پر، اتقیاء پر، صلحاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، قرینہ اور سلیقہ سکھلایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ میرے محترم اسلامی بھائی، ابھی کل 5 سپٹمبر کو پورے ملک میں بلکہ عالمی پیمانے پر ٹیچرز ڈے منایا گیا، اور ٹیچرز ڈے کے موقع پر عموماً جو لوگ شرعی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کا حق یہ ہے، ٹیچر کا حق یہ ہے کہ کسی ایک دن اس کا دن منا لیا جائے، ٹیچرز ڈے، تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، گویا کہ ہم نے اس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دے دیا، کیونکہ ہم نے اس کے نام سے ایک دن ہی منسوخ کر رکھا ہے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ ایک استاد جو ہوتا ہے، ایک مدرس، ایک معلم، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دن کو خاص کر کے اس دن اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہر وقت
ہر دن معزز ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے، اس کی تکریم ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، وہ جو حکم دیتا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سال کے 12 مہینے ہوتے رہنا چاہیے۔ خیر، تعلیم تدریس یعنی استاد بننا، ٹیچر بننا، بچوں کو پڑھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ بہت ہی معزز، محترم اور قابل احترام منصب ہے، وظیفہ ہے، پیشہ ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں جہاں نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک معلم کی حیثیت سے بھی بھیجا، ایک مدرس، ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب رسول کے وظیفے کیا تھے، رسول کے فرائض کیا تھے، رسول کا مشن کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتی، رسول ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اترنے والی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک و صاف کرتا ہے شرک کی غلاظتوں سے، رسوم اور رواج کے جو طوق انہوں نے اپنے گردنوں میں ڈال لیے تھے، ان سب کی گندگیوں سے، بدعقیدگی کی، خرافات کی، ان ساری چیزوں کی گندگیوں سے رسول ان لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک اور وظیفہ یہاں بتلایا گیا کہ وہ انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وہ ان کا استاد ہے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے میں وہ ان کا ٹیچر ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول کے استاد بن کر آنے سے پہلے، رسول کے آیتوں کو تلاوت کرنے سے پہلے، رسول کے ان کو پاک و صاف کرنے سے پہلے یہ ساری دنیا والے کھلی گمراہی میں تھے، بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہیں پر آپ کو ایک ٹیچر بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، کہا انما ما بعثت معنفا، مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، ولیکن بعثنی اللہ معلما میسرا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول تھے، نبی تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، ایک ٹیچر تھے، ایک استاد تھے۔ میرے محترم بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم اور استاد ٹیچر تھے، تو لہٰذا دنیا میں جو بھی آدمی، چاہے وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھاتا ہو، جو بھی مادہ پڑھاتا ہو، جی اس کا جو بھی مضمون اور ٹاپک کو پڑھانے میں جس چیز کا بھی وہ استاد بنتا ہو، اور خصوصاً جو آدمی شرعی علوم کا استاد بنتا ہے، ان سارے ٹیچروں کو، اساتذہ کو کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، جی ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ٹیچر تھے، ایک مثالی ٹیچر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مثالی ٹیچر نہیں بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جی کامیاب معلم یا ٹیچر نہیں بنے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی تھیں جو ایک کامیاب ٹیچر میں ہونی چاہیے، ایک کامیاب معلم اور استاد میں، مدرس میں ہونی چاہیے۔ تو
تو آئیے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور مختلف کتب احادیث اور علماء کرام نے جو آداب بتلائے ہیں انہی میں سے چند آداب اور چند شرائط کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں، تاکہ دنیا میں جو استاد پائے جاتے ہیں، ٹیچر پائے جاتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باب میں بھی اسوہ بنائیں، نمونہ مانیں اور ان کی اقتداء کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتلا دی، وہ ساری چیزیں سکھلا دی جن کا آپ کو علم نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استاد چاہے جس سبجیکٹ کا بھی استاد ہو، ٹیچر ہو، وہ اسے پڑھانے سے پہلے اس فن میں، اس مضمون اور اس ٹاپک میں اچھی طرح مہارت حاصل کرے، اچھی طرح علم حاصل کرے، اچھی طرح اس کو پڑھے، اور اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس میں مہارت پیدا کرنے کے بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے آگے آئے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر استاد کامیاب معلم اس سلسلے میں بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے علمی سلسلے کو جاری رکھے، یعنی جو مضمون پڑھاتا ہے، جو سبجیکٹ پڑھاتا ہے، اس کا ہمیشہ وہ مطالعہ کرتا رہے، اس کے سلسلے میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ اس کے زیر مطالعہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو کتاب پڑھاتا ہے اس کو بار بار دیکھنا چاہیے، طلباء کے پاس جانے سے پہلے بار بار دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کتاب کو آج کوئی درس پڑھانا ہے لیکن اس کا مطالعہ ہی وہ نہیں کیا ہے، تو ایسے اس کو ہرگز کلاس میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو کتاب وہ پڑھا رہا ہے اور کتاب میں جو لیسن پڑھا رہا ہے اس لیسن کو پڑھانے سے پہلے بار بار استاد کو دیکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح علم میں مہارت اور پختگی کے لیے استاد کو چاہیے کہ وہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اپنے استاد سے رجوع کرے، اپنے استاد کے پاس جائے کہ اس سے پوچھے کہ میں پڑھانا ہے، اس درس کو آج مجھے پڑھانا ہے، میں نے اس میں فلاں بات نہیں سمجھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس کے استاد وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے ٹیچر وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس ٹاپک میں، اس مضمون میں جو مہارت رکھتے ہیں دوسرے لوگ، ان کے پاس جا کر بغیر کسی شرم اور عار کے اس بارے میں دریافت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد طلباء کے سامنے جانا چاہیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آدمی جو ٹاپک پڑھاتا ہے، جو مضمون پڑھاتا ہے، اس کے اندر اس کو اچھی طرح اتقان ہو، مہارت ہو، پختگی ہو، اور اچھی طرح علم حاصل کرنے کے بعد وہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ استاد فصاحت و بلاغت کا خیال رکھے۔ فصاحت و بلاغت مطلب یہ ہے کہ آدمی، استاد کو چاہیے کہ طلباء کے پاس جب وہ جاتا ہے تو اچھی زبان کا استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے اور ایسی زبان استعمال کرے کہ طلباء آسانی سے سمجھ پائے، طلباء اس کو آسانی سے سمجھ پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد اچھے اعلیٰ جو ہے نا اچھے الفاظ ڈکشنری سے ڈھونڈ کر لائے اور ان کو لے کر جو ہے نا طلباء کو پڑھانا شروع کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد اگر ڈکشنری سے الفاظ تلاش کر کے وہ ویسے تیاری کر کے آتا ہے تو ممکن ہے کہ طلباء اس کی بات نہ سمجھے۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ استاد طلباء کے ذہن کے مطابق الفاظ استعمال کرے اور اچھی زبان استعمال کرے، اچھی زبان استعمال کرے طلباء کو پڑھانے کے لیے۔ اور اچھی زبان میں جب فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ لیا گیا کہ طلباء کو سمجھ میں آنے والی زبان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم عوامی زبان پر، ایک دم بازاری زبان پر بھی اتر جائے، عوامی سطح پر بھی اتر جائے، نہیں، بلکہ درمیانہ چال چلے، یعنی طلباء کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی زبان کا استعمال کرے تاکہ طلباء اس کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک کامیاب معلم، ایک کامیاب ٹیچر کے صفات میں سے بھی ایک صفت یہ ہے کہ وہ پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے
نت نئے اسالیب کو اختیار کرے، اچھے اچھے اسلوب پڑھانے کے اچھے اچھے طریقوں کو اختیار کرے۔ کچھ طریقے ہیں معروف ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتب احادیث میں وہ طریقے ملتے ہیں۔ تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو کبھی یاد کروانا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں یاد کروانا ہوتا ہے، تو استاد خود تلقین کرے، بچوں کو پڑھائے، لفظ لفظ پڑھائے، بچوں کو پڑھا کر انہیں یاد کروانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ چیزیں یاد بھی کرواتے تھے۔ کیسے یاد کراتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے؟ جیسے مکتب میں بچوں کو ایک استاد حرف لفظ لفظ پڑھ کر انہیں یاد کرواتا ہے، ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کے کلمات یاد کروایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کے سورہ کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلایا کرتے تھے، اسی طرح استخارے کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے مادے میں، اپنے سبجیکٹ میں کون سی چیزیں ہیں جو بچوں کو یاد کرانا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو سمجھانا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو ایسے ہی پڑھانا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یاد کروانے کی چیزیں وہ خود اپنی ذمہ داری لے کر وہ یاد کرائے۔ ایسا نہیں کہ اس میں سستی برتے اور بچوں کو یاد کرنے کے لیے بول کر چھوڑ دے، تو ہو سکتا ہے بچے اچھے سے یاد نہ کرے یا بچے توجہ نہ دیں یا شروع کے سیٹ والے طلبہ یاد کر لیں اور بعد کے طلبہ چھوڑ دے۔ تو اس لیے استاد کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں یاد کروائے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد کی دعائیں بھی پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے تم کہو اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر۔ اس طرح جو الفاظ ہوتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے اور صحابہ پیچھے پڑھتے تھے، دہراتے تھے، اس طرح یاد کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے بچوں کو پڑھانے میں کہ استاد بڑی آسان زبان کے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہوئے ٹہر ٹہر کر سمجھائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتاتے ہوئے ایسے بتلاتے تھے کہ سامنے والا اگر چاہتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں انہیں گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ تو لہٰذا طلبہ کو سمجھاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک دم ٹہر ٹہر کر آرام سے سمجھانا چاہیے، جلدی جلدی اس میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر طلبہ سمجھنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہے تو کسی کلمے کو دہرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو استاد کو چاہیے کہ وہ بار بار کلمات کو دہرائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے دوران کلمات کو کبھی کبھار تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایک کامیاب معلم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی گفتگو ٹہر ٹہر کر کرے اور ساتھ میں جہاں کہیں وہ اہم سمجھتا ہے اس کو تین مرتبہ دہرا کر طلبہ کو پڑھانے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک کامیاب معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو مثالوں کے ذریعے بھی باتوں کو سمجھائے۔ مثالوں کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مثالیں دے دے کر کوئی بات سمجھانا ہوتا تو سمجھاتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے، سب کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست میں فرق بتلانے کے لیے، اچھے دوست کا فائدہ کیا ہے، برے دوست کا نقصان کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے، یعنی ایک عطر والے سے جو سینٹ بیچتا ہے اس سے مثال دی ہے، اور برے دوست کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہے لوہے کا کام کرتا ہے، بھٹی میں آگ کو تپاتا ہے اور اس پر
بار بار پیٹتا ہے، جس کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، دھواں اڑتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ اچھی دوستی اختیار کرو، اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک عطر بیچنے والا ہے، آپ عطر بیچنے والے کے پاس جائیں گے، اس کے پاس عطر نہیں بھی خریدیں گے تو وہاں آپ اچھی خوشبو محسوس کریں گے، وہاں آپ کا مزاج اچھا ہو جائے گا، وہاں آپ کو اچھا لگے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک برا دوست، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ بھٹی کا کام، آگ کا کام کرنے والا ہے، آگ کی بھٹی کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے، وہاں کھڑیں گے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کی وجہ سے چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑے پر پڑے، یا آپ کے کپڑے پر جو ہے نا کہ آپ کے کپڑے پر سوراخ پڑ جائے، یا آپ کو وہاں گندگی یا بدبو محسوس ہوگی اور آپ کو وہاں پر دھواں دھول وغیرہ محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سے بھی بات سمجھایا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامیاب استاد کے لیے ایک اور صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں کے ذریعے سے بھی بات سمجھایا کرتے تھے۔ کبھی آدمی کو سمجھاتے ہوئے، ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو سمجھاتے ہوئے ایسے ہی بولنا پڑتا ہے، اور کبھی بولنے کے ساتھ ساتھ اشارے بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے بھی بات سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ کیسے؟ یشد بعضه بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ملا کر سمجھایا۔ اس طرح یشد بعضه بعضا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بتلایا کہ جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ پہ مل کر ایک دیوار کو مضبوط کرتی ہے، جب دیوار مضبوط ہوتی ہے تو بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشاروں کے ذریعے سے بات کو سمجھائی۔ تو لہٰذا کامیاب استاد بننے کے لیے، کامیاب ٹیچر بننے کے لیے اشارے کنارے سے بھی کام لیتے رہنا چاہیے تاکہ بچے اچھی طرح سمجھ سکے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار زمین کو استعمال کیا کرتے تھے بات سمجھانے کے لیے۔ جیسے آج کل کیا استعمال کرتے ہیں؟ بورڈ استعمال کرتے ہیں، بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے لکیر، نقشے کھینچنا، اس طرح کی چیزوں کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک لمبی لکیر کھینچی زمین پر، ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک جو ہے نا لکیر لائن بنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تک لائن بنائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن کے بارے میں کہا کہ جو لکیر آپ کو دکھ رہی ہے زمین پر، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ میں جو لائن کھینچی ہے، لائن کے رائٹ سائڈ دو لکیریں کھینچی، دو لائنیں نکالی۔ پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ دو لکیریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ پھر اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ کس کے؟ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تم اسی کی پیروی کرنا اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنا، نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر، نقشے وغیرہ کو استعمال کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھائی۔ تو ایک کامیاب معلم اور ٹیچر بننے کے لیے اس طرح بلیک بورڈ کو یوز کرتے ہوئے یا وائٹ بورڈ کو یوز کرتے ہوئے بچوں کو باتیں سمجھانی چاہیے۔ اسی طرح ایک کامیاب معلم بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ طلباء کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور نرمی کا بھی معاملہ کرے۔ نرمی کا بھی معاملہ کرے، شفقت کا بھی معاملہ کرے۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی
پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور اس پلیٹ میں کھانا تھا، چاول وغیرہ جو بھی تھا وہاں موجود تھا، اور میں بیٹھ کر چونکہ چھوٹا تھا کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ڈانٹے کے، بغیر جھڑکے کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو قریب ہے آپ کے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھیں مت ڈالو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھائی، اس کا اتنا اثر ہوا، حضرت عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد میں ہمیشہ ایسے ہی کھایا کرتا تھا، پیارے نبی کی اس وصیت کا خیال رکھتا تھا۔ تو اس طرح نرمی سے، ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب صحابہ ہم لوگ جو ہے نا نماز میں تھے، اچانک ایک آدمی چھینک دیا، تو میں نے اس کے چھینک پر کیا کہا؟ یرحمک اللہ، نماز میں کہہ دیا، تو نماز میں تھا وہ، تو میں نے نماز میں کہہ دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو لوگ تھے وہ سب مجھے گھورنے لگے، کیا کرنے لگے؟ گھورنے لگے، غصے سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا کیوں گھور رہے ہیں؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جی یہ خاموش ہو گئے اس وقت تو، لیکن بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، قریب بلایا، کہتے ہیں ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فَأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، ما رأيت معلما قبله ولا بعده، میں نے آپ جیسا ٹیچر نہ میری زندگی میں اس سے پہلے دیکھا، آپ سے پہلے دیکھا، اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا، یعنی میں نے اللہ کے نبی سے اچھا بہترین ٹیچر اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما کہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ جھڑکا، نہ مارا، اور نہ ہی کسی نہ بری بات کہی، نہ گالی دی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذه الصلاۃ، یہ نماز باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز میں آدمی کو تسبیح پڑھنا چاہیے، تکبیر پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کیونکہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے انہیں گھور کر دیکھا، انہیں مختلف باتیں کہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بلائے اور انہیں سمجھایا۔ تو ایک کامیاب ٹیچر کی جی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ نرمی کا بھی برتاؤ کرتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور شفقت کا بھی برتاؤ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک کامیاب ٹیچر بننے کے لیے نرمی اور شفقت کے پہلو کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک کامیاب استاد بننے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ استاد کبھی کبھار بچوں کے سامنے کسی بات کو پڑھاتا ہے یا کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ عمل کر کے بھی ان کو سمجھائے، پریکٹیکل بھی انہیں سمجھائے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریکٹیکل سمجھایا کرتے تھے۔ جی نماز کا حکم نازل ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھ کر کیسے پڑھنا چاہیے، نماز میں کون سا جو ہے نا بات کیسے ادا کرنا چاہیے، سجدہ کیسے، رکوع کیسے، قیام کیسے، یہ ساری چیزیں پریکٹیکل طور پر کر کے بتلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا جی صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ویسے ہی نماز پڑھنا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا جو ہے نا ایک ایک چیز، نماز کی ایک ایک چیز، ایک ایک اشارہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہے نا کتب حدیث میں محفوظ ہے۔ تو لہٰذا پریکٹیکل طور پر بھی سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح حج کا حکم نازل ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے حج کیا تاکہ لوگوں کو بتلائے حج کیسے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں پیارے نبی نے کہا خذوا عنی مناسککم، لو یہ ایسے لوگوں دیکھ چکے ہو کیسے حج کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو۔ اسی طرح کامیاب معلم بننے کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ استاد ٹیچر طلباء کی ہمت افزائی بھی کرے، کبھی کبھار ہمت افزائی بھی کرے، انہیں انعامات بھی دے، جی ان کے لیے تو ہمت افزائی کے کلمات بھی کہے یا کوئی انعام بھی نکال کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں
پہلے تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے، تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی دی، جی ان کو شاباشی دی، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو یہ علم مبارک ہو۔ تو اس طرح طلبہ کو ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے، بلکہ انعامات دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انعامات دیتے تھے، کیسے انعامات؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف القاب سے نوازا۔ ایک صحابی کے بارے میں کہا ان لکل نبی حواریا وان حواری امتی الزبیر بن العوام وان حواری الزبیر بن العوام، یعنی ہر امت میں ایک حواری ہوتا ہے، ہر رسول کا ایک مددگار ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اور میرا خیر خواہ میرا مددگار کون ہے؟ زبیر بن العوام ہے۔ یہ ان کے لیے ایک انعام تھا، یہ لقب تھا، بظاہر ان کے لیے ایک انعام تھا۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل امت امینا، ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، وان امیننا ایتها الامه ابو عبیدہ بن الجراح، جی ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اور ہماری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا، یہ لقب گویا کہ ایک انعام تھا۔ تو لہٰذا ایک کامیاب ٹیچر بننے کے لیے اپنے طلبہ کی ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے، اور انہیں جو ہے نا انعامات سے بھی نوازتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح پڑھانے کے دوران کبھی کبھار استاد دل لگی بھی کر سکتا ہے، ایسی دل لگی، ایسا مذاق جو جی سچ ہو، جھوٹ کے حصے میں داخل نہ ہوتا ہو، شرعی حدود سے تجاوز نہ کرتا ہو، ایسے مذاق بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک دم سیریس رہنا یہ بھی جو ہے نا اس سے بھی کیا ہے طلبہ پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار مذاق دل لگی کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ مجھے ایک سواری دیجئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سواری دیں گے تم کو، مگر اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ انہوں نے کہا ارے میں اونٹنی کے بچے پہ کیسے سوار ہو سکتا ہوں، بچے پہ کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ماں کا بیٹا ہی ہوتا ہے، بچہ ہی ہوتا ہے، جی یعنی بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے ساتھ مذاق کیا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ کبھی کبھار استاد کو اس طرح دل لگے اور مذاق کی چیزیں بھی کرنی چاہیے، تاکہ بچوں کا دل بہلے اور بچے استاد کے ساتھ گھل مل کر رہے۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ استاد بچوں کو سوالات کرنے کی اجازت دے کلاس میں، جی سوالات کرنے کی اجازت دے۔ اگر ہم سیریس رہیں گے، بچوں کو سوالات سے منع کریں گے، بچے نہیں سمجھیں گے تو وہ پوچھیں گے نہیں ڈر کر، تو جس کی وجہ سے بچے ہمارے سبجیکٹ کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کسی نے پوچھ لیا درمیان میں اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائے، کمائے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ کسی نے پھر پوچھ لیا جی وہ اس طرح نہ کر سکے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کمانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، کر نہ سکے تو کیا کرے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال پر کیا کہا؟ جائے کسی پریشان آدمی کی، مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ایسا بھی نہ کر سکے تو کیا کریں؟ دیکھیے سوالات پر سوالات کرتے جا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہو رہے، ڈانٹ نہیں رہے، بلکہ اللہ کے نبی جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد؟ کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم دے، کسی کو بھلائی کا حکم دے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ لکھا جائے گا۔ جی تو اس طرح انہوں نے سوالات پر سوالات کیے۔ پھر ایک اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بھی نہ کر سکے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، وہ جا کر کسی کو تکلیف نہ دے، یہی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اس طرح استاد بننے، کامیاب استاد بننے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو سوالات کرنے کی جو مناسب سوالات ہیں، درس سے متعلق ہیں، اس طرح کے سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ استاد کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو خاموشی اختیار کرے۔ ایسا نہیں کہ میرا امیج، میری کیا ہے، میری ڈگری، میری فلاں، جی اس کا خیال کرتے ہوئے، اپنی انا کا خیال کرتے ہوئے غلط جواب دے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بات نہ معلوم ہو تو خاموش رہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی سے یہود جی شرارتاً انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا اللہ کے نبی سے، جی اللہ کے نبی روح کیا ہے، روح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، جی اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس وحی آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ساری بات جو ہے وحی کی آیت
آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جو اہم چیز ہے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے، شاگردوں کے لیے دعا کرے، اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کرے۔ ایسا نہیں کہ پڑھا رہا ہوں سمجھ نہیں رہے جی ان پر ہم غصہ ہو رہے ہیں یا ان پر جو ہے نا تعلیمی کارروائی کر رہے ہیں، یہ تو ہونی ہے جب بچہ سستی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا دبوچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیا، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما۔ پھر اسی طرح دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو دعائیں دی، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فقہ کی دعا دی، کسی کو جو ہے نا کتاب کی تعلیم کی دعا دی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جی کتنی مرتبہ 25 مرہ 25 مرتبہ استغفار کی دعا بھی کی۔ تو لہٰذا اس طرح استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ استاد کامیاب استاد بننے کی چند صفات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی اس دنیا میں ٹیچرز، مدرس، اساتذہ پائے جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹیچر کے بعد میں بھی، استاد کے یا تعلیم دینے کے بعد میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد کیا ہے آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، آپ کی پیروی کریں اور ان باتوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب استاد بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى جنان الخلد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون، أقيموا الصلاة.